بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. علم معیشت کے باب میں اسلام اپنا کیا اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اور اسلام کا اپنا کیا نقطہ نظر اسے بیان کیا جا رہا تھا. اس کے ضمن میں بیان کیا گیا کہ اسلام یہ قانون رصد و طلب کو جو ایک قدرتی قانون ہے اسے تسلیم کرتا ہے. البتہ اسے اگر آزاد چھوڑ دیا جائے تو معاشرے میں وہ بگاڑ وجود میں آ سکتا ہے جو بگاڑ دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے وجود میں آئے. اگر اس دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام نہ ہوتا آخری 150 سال میں تو شاید نہیں، اگر صرف اسلام ہوتا تو واقعتاً نہ تو کوئی فلم انڈسٹری ہوتی اور نہ کوئی جوا کھیلنے کے اڈے ہوتے، نہ شراب کی فیکٹریاں ہوتی اور نہ کسی قسم کی معاشرے میں بد اخلاقی پھیلانے والی چیزیں ہوتی، نہ دنیا میں نفرت ہوتی. ایک انگریز نے کتاب لکھی آج سے 10-11 سال پہلے. وہ امریکہ کے CID کا بڑا اہم ذمہ دار رہا. تو اس نے کتاب کا نام رکھا The World Without Islam، کہ اگر اس دنیا کو اسلام کے بغیر تصور کیا جائے تو کیسی ہو سکتی. اس نے کہا کہ دنیا میں مشرق اور مغرب کے تمام فساد کی جڑ اسلام کو بتلایا جاتا ہے. کہا یہ سراسر بے بنیاد اور غلط. مسلمان مورخ نہیں کہتا ہے بلکہ وہ شہید شاہد مینا ان کا ہی اپنا کہتا ہے، اور وہ بھی ان کا وہ شخص جو ان کی انٹیلیجنٹ بیورو جو ان کے خفیہ ادارے ہیں اس کا سربراہ وہ کہتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جب پڑھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر اسلام نہ ہوتا تو دنیا میں جو تھوڑا بہت امن ہے وہ بھی نہ ہوتا. اسلام نہ ہوتا تو یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی بھرمار ہے یہ بھی نہ ہوتی. اسلام نہ ہوتا تو اس دنیا کا شاید مشرق اور مغرب کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہ ہوتا، اور جو حالت آج ہے اس سے کہیں زیادہ بدتر ہوتی. یہ تو اسلام کا ہم سب کو احسان مند ہونا چاہیے کہ اس نے دنیا کو جوڑا، اس نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی صحیح بنیادیں فراہم کی اور اسی نے دنیا کو امن و امان کا درس دیا. یہ اس کے الفاظ ہیں. ایک عربی میں کسی ترجمہ کرنے والے نے اس کا ترجمہ کیا تو میں نے اسے پڑھا تھا تو یہ اس کے تو اس سے معلوم ہوا کہ اس دنیا کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اسلام کے سائے عاطفت میں آ جائے. تو اسلام کے نظام معیشت کو میں سمجھا رہا تھا. بات ادھر کسی اور موڑ پہ جا رہی تھی، اس کو ادھر یوٹرن لے کر آئے گے کہ اسلام کے نظام معیشت میں 3 قسم کی پابندیاں ہیں. سب سے پہلے خدائی پابندی. خدائی پابندی سے مراد بیوع اور معاملات کے وہ تمام کے تمام منہیات ہے جس کو
قرآن اور حدیث میں حرام قرار دیا. جیسے اسلام نے سود کو حرام قرار دیا. انما الخمر والمیسر والانساب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، یہ حرام ہو گیا. شراب حرام، میسر یعنی جوا حرام. اسی طریقے سے فال نکالنا، جیسے طرح طرح سے نکالتے ہیں. اب تو روبوٹ سے بھی فال نکالنے لگے. وہ ہم لوگ چھوٹے تھے تو کہیں پر گھومنے کے لیے جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ وہ روبوٹ ہوتا ہے، اس کو 5 روپے دو تو اسے کان پہ لگاؤ تو وہ آپ کا مستقبل کیسا ہوگا وہ بتائے. میں نے کہا لے ابھی یہ سب بتانے لگ جائے تو پھر انسان جائے گا کہاں. اسی طریقے سے جو میلے وغیرہ لگتے ہیں وہاں پر وہ طوطا لے کر آتے ہیں. وہ طوطا کیا کرتا ہے، چٹھی اٹھاتا ہے اور اس میں آپ کے مستقبل کے بارے میں. تو یہ ہمارے زمانے کا ایڈوانس طریقہ ہے. کون سا طریقہ ہے؟ ایڈوانس، یعنی بیوقوف بنانے کا ایڈوانس طریقہ کہیں گے اس کو. اس زمانے میں بھی یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ ازلام کیا کرتے تھے، ان کے یہاں پر تلوار، تیر، گھوڑا یہ سب کچھ تھا. ان کی کل دنیا ہی یہ تھی، تلوار، تیر اور گھوڑا. تو وہ کیا کرتے تھے، تیر پر لکھ دیتے تھے نام اور کچھ تیر پر لکھتے تھے لا. اور پھر اس کے بعد جب سفر میں جانا ہوتا تھا تو یوں کر کے آنکھ بند کے جوتے کے نکالتے لا، سفر نہیں کرنا ہے. اور نام سفر کرنا ہے. تو اسلام نے کہا کہ یہ گورکھ دھندے رہنے دے بھیا. خامخواہ کو بیوقوف اپنے ہاتھ سے نام لکھتا ہے، اپنے ہاتھ سے لا لکھتا ہے اور پھر آنکھ بند کر کے اٹھا کے پڑھتا ہے اور بولتا ہے کہ اب شگن اور شگن اور اب شگن. تو کہا کہ یہ کچھ نہیں. تو شریعت نے اس کو بھی کہا کہ یہ سب گورکھ دھندے مت کر بھیا، عبادت کے لیے پیدا کیا، سیدھا سیدھا چپ چاپ عبادت کیا. تو شریعت نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا. تو یہ عبارت النص کے حرام ہے. تو جوا حرام، شراب حرام، اسی طریقے سے سود حرام، اسی طریقے سے غرر حرام. بے کی حرمت میں 2 بنیادی چیزیں پائی جاتی ہیں، الربا والغرر، جس کو انشاءاللہ اور آگے کی روایتوں میں پڑھنے کی کوشش کریں گے تفصیل کے ساتھ. تو شریعت نے ان کو حرام قرار دیا. لہذا یہ کیا ہے، حرام ہے. کوئی مائی کا لال آ کر اسے حلال نہیں کر سکتا ہے. ہمارے سر سید تشریف لائے دنیا میں اور جلوہ افروز ہوئے ہمارے انگریزوں کی چھتر چھایا میں، اور پھر اس کے بعد ہم مولانا لوگوں کو یہ درس دینے لگے کہ تم کو سمجھتا نہیں ہے کچھ، زمانے کے ساتھ چلنا پڑے گا. زمانے کے ساتھ نہیں، زمانے کے ساتھ چلنا پڑے گا، کیونکہ مخرج تو معلوم ہوتے نا ان کو. تو ہاں جی حضرت فرمائیے کیسے زمانے کے ساتھ چلنے کا. کہا کہ سرمایہ دارانہ نظام کا دور ہے، سود کے بغیر کام نہیں چلتا ہے، تو سود کو حلال قرار دو. بھائی کہا ہی سود کو حلال قرار دیں گے، کہا کام ہی نہیں چلے گا، دنیا میں ترقی نہیں کر سکو گے، پیچھے رہ جاؤ گے. رہ جائے نا بھیا، کیا فرق پڑتا ہے. تو انہوں نے آئے، انہوں نے کہا کہ یہ مولانا لوگ اتنی آسانی سے تو ماننے والے ہیں نہیں. تو انہوں نے کیا کیا، اس کا نام ہی بدل دیا. کس کا؟ سود کا. کہا یہ یوزری ہے، یہ سود نہیں، یہ کیا ہے؟ یوزری. انٹرسٹ کا ترجمہ کیا انہوں نے، حضرت امام اللغہ بھی بن گئے. کہا یہ یوزری ہے. تو پھر پوچھا کہ بھائی یوزری کیا ہوتا ہے؟ کہا انٹرسٹ ہوتا ہے. تو بھائی یہ تعریف المبہم بالمبہم، تعریف المجہول بالمجہول کچھ سمجھ میں آیا نہیں. کہا میں سمجھاتا ہوں. کہا یہ ایسا ہے کہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا نا، ارے ہوا نا، تو اس
قرآن میں جو سود کو حرام قرار دیا گیا وہ الگ سود تھا اور یہ الگ سود ہے. کیسے الگ ہے؟ کہا کہ وہ مہاجنی سود تھا اور یہ تجارتی سود ہے. وہ ربا ہے اور یہ یوزری ہے تو وہ برابر حرام ہے، لیکن یہ حرام نہیں. یہ حرام شیخ الاسلام فقیہ الاسر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب ان کا مزہ لیتے ہیں. حضرت کہتے ہیں کہ ناموں کے بدلنے سے حقیقتیں نہیں بدلا کرتی. ناموں کے بدلنے سے اگر حقیقتیں بدل جاتی تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا ہوتا. مودی جی پتہ نہیں کیا بن گیا ہوتا. کیونکہ یہ تو کسی کو بھی اٹھا کے بھگوان بنا دیتے ہیں. سچن تندولکر کو بھی بھگوان مانتے ہیں. ایک مندر بنایا اس میں اسی کا بت بنایا. پھر وہ ایک فلم اسٹار ہے، کوئی مشہور فلم اسٹار ہے، تو تم کو سنبھالو تو اس کے بھی نام سے کہا کہ ابھی اس دن اخبار میں ہے کہ اس کے نام سے بھی مندر بنایا اور اس کا کیا بنایا؟ پتلا بنایا. یہ تو کچھ بھی کرتے ہیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں. اب یہ جو فواحش اور برائیوں کو پھیلائے، جو اسی کو بھگوان بنا لے گے، اس سے زیادہ قسمت کا مارا اور عقل کا مارا اور کون ہو سکتا ہے؟ جو برائیاں پھیلاتا ہے اس کا بت بنا کے اس کو بھگوان بنا رہے ہیں. یعنی بیوقوفی کی بھی حد ہوتی ہے. یعنی بیوقوف کا لفظ بھی فیل ہے کہ ان کو کیا کہا جائے اور کہاں سے لفظ ڈھونڈ کے لاوے ان کے لیے کہ کس نام سے ان شرفا کو اور ان شرارا کو کیا کیا جائے، موصول کیا جائے. تو حضرت نے لکھا کہ نام کے بدلنے سے بھیا حقیقتیں بدلتی نہیں. کہا کہ یہ تو ایسے ہی ہوا. بہت اچھا قصہ بھی بیان کیا مولانا تقی صاحب نے درس تقریر ترمذی میں. کہا کہ ہندوستان کا ایک گویہ حج کرنے کے لیے، گویہ سمجھتا ہے نا، تو وہ مکہ سے مدینہ جانے لگا 50-100 سال پہلے. جب پہلے جاتے تھے لوگ سواری پہ جاتے تھے، راستے نہیں تھے، تو اس نے دیکھا کہ ایک عرب گویہ درخت کے نیچے گانا گا رہا، اشعار پڑھ رہا ہو. تو اس نے سنا تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا. کہا استغفر اللہ. تو کیا ہوا حضرت؟ بولے اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گانے کو حرام کہا نا، وہ اس لیے کہ اس کے جیسے گانے والے رہے ہوں گے. اگر میرے جیسے گانے والے ہوتے نا، حضور گانا کبھی حرام نہیں کرتے. اگر میرے جیسے گانے والے رہتے تو حضور گانے کو کبھی حرام قرار دیتے. یہ آج میرے کو سمجھ گیا ہے کہ یہ گانا کیوں حرام ہوا. اس کی دکان بند ہو رہی تھی نا. تو حضرت نے کہا کہ جو لوگ شریعت کے حقائق کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بالکل اس گویے کے جیسے، وہ بالکل اس گویے کے جیسے. ایسا نہیں ہے. شریعت نے اسے جو حرام قرار دیا اس کی علت ہے، اور وہ علت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ موسیقی جو ہے وہ انسان کے قلب میں نفاق پیدا کرتی ہے. کیا پیدا کرتی ہے؟ تو انسان نفاق کا شکار نہ ہو جائے، اس وجہ سے اسے حرام قرار دیا. گویے کے اچھا ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا نہیں. بہرحال تو انہوں نے، سر سید نے ایسا کہا کہ تجارتی سود ہے. حضرت شیخ الاسلام اور ہمارے فقہا کو اللہ جزائے خیر دے، کہا کہ آپ جو یہ کہتے ہو نا کہ اس زمانے میں تجارتی سود نہیں تھا، کہا کہ در حقیقت آپ نے اسلامی تاریخ پڑھی نہیں ابھی، اور اگر پڑھی بھی تو مستشرقین کی لکھی ہوئی پڑھی، یا اگر ہماری بھی پڑھی تو سرسری پڑھی. آپ نے فقہ التاریخ نہیں پڑھا، اس کو تاریخ کا جائزہ نہیں لیا. کہا غزوہ بدر کیوں پیش آیا معلوم ہے؟ اسی لیے پیش آیا کہ زمانے جاہلیت میں یہ لوگ تجارت کرتے تھے اور وہ جاہل ہونے کے باوجود بھی اللہ کو معلوم تھا کہ سر سید جیسے دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، اس لیے اللہ نے پہلے ہی ان کو یہ سب بتلا دیا. اب ہوا کیا
کہا کہ غزوہ بدر کی وجہ ہی تجارتی سود ہے. کہا کہ لو یہ نیا اٹھا کے لائے, غزوہ بدر کی وجہ کو تجارتی سود کر رہا. عیر قریش کا تعاقب کیا تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے عیر قریش کا تعاقب کیوں کیا؟ ہمارے اردو والے لفظ استعمال کرتے ہیں قریش کے قافلے کو لوٹنے کے بیوقوف. ارے بھیا تعاقب کا لفظ ہے, اس کا پیچھا کرنا اردو میں ترجمہ ہوگا, لوٹنا نہیں. عقل سے پیدل ترجمہ کرنا آتا نہیں, لکیر کے فقیر. ارے بھیا نقل را عقل باید, نقل کرنے کے لیے بھی کیا چاہیے؟ عقل چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو اس کا ترجمہ ایسے ہی کرتا ہوں, عیر قریش کا تعاقب کیا. بھیا اردو میں تعاقب استعمال ہوتا ہے رشک کر لے, نہیں سمجھتا ہے تو تجھے, تو آپ نے اس کا تعاقب, وہ کیوں تعاقب کیا اس کی وجہ معلوم کسی کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کر تشریف لے آئے تو آپ کے مدینہ آ جانے کے بعد جب دیکھا کہ آپ اسٹرانگ ہو رہے ہیں, مضبوط دن بدن ہوتے جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اپنے ایک کام کریں, مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں. کہا کیسے مٹائیں گے؟ شیطان ان کا چیلا تھا نا, گرو تھا, تو کہا کہ اس کو مٹانے کا ایک طریقہ ہے. کہا وہ کیا؟ کہا کہ ہم ایک بڑی فوج تیار کریں اور خوب ہتھیار جمع کریں, گھوڑے اور اسباب حرب جمع کریں, اور پھر اس کے بعد مدینہ کو چاروں طرف سے گھیر کر اس کو پیس ڈالیں. تو کہا اس کے لیے گھوڑے چاہیے, اونٹ چاہیے, اس کے لیے لشکر چاہیے, تلواریں چاہیے, نیزے چاہیے, تیر چاہیے, بڑے پیمانے پر. اس زمانے کی عالمی جنگ کی تیاری تھی وہ, اس زمانے کی کیا تھی؟ عالمی جنگ کی تیاری. تو اس لیے تو کہا ہمارے پاس اتنے پیسے تو ہے نہیں, تو انہوں نے مکہ میں اعلان کیا کہ جس کے پاس جتنے پیسے ہیں وہ سارے پیسے ہمارے پاس ابو سفیان کے پاس جمع کرا. ہم ان تمام پیسوں سے ملک شام میں جا کر تجارت کریں گے, اور تجارت کرنے کے بعد اس سے جو آمدنی ہوگی, آمدنی کا کچھ حصہ تمہیں دیں گے اور کچھ حصہ اپنی اس جنگ کے لیے ہتھیار اور اسباب حرب کے لیے جمع کریں گے, اور پھر اس کے بعد بہت بڑے پیمانے پر ہم تیاری کر کر مدینہ میں جا کر مدینہ والوں کو نیست و نابود کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو گورنمنٹ آف آسکائی, اللہ رب العزت کی سرکار آپ کے ساتھ تھی نا, تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم چپکے چپکے کر رہے, کسی کو کچھ پتا چلتا نہیں, لیکن ادھر سے سب پتا چل جاتا تھا, ہر چیز کا پتا چل جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی گئی کہ یہ بہت بڑے پیمانے پر خون ریزی کرنا چاہتے ہیں, لہذا اس بنا پر ان کو اس خون ریزی سے روکا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک کام کریں, ہم ان کی اسکیم کو فیل کریں. کہ ان کی اسکیم کیسے فیل کی جا سکتی ہے؟ کہا ان کی اسکیم فیل کی جا سکتی ہے کہ اگر ہم ملک شام سے تجارت میں بڑے پیمانے پر نفع حاصل کر کر آنے والے عیر قریش ہی کو اگر ہم روک لیتے ہیں اور اس کے پاس سے چیزوں کو لے لیتے ہیں, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. جب ان کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں تو یہ کون سی جنگ کے لیے آئیں گے؟ تو یہ جنگ بدر میں خون ریزی کو روکنا یہ مقصد رسول تھا, یہ عیر قریش کا تعاقب تھا. اب یہاں پر رک کر کہا کہ یہ جو لوگوں کے پاس سے پیسے جمع کیے, یہ کیا تھا؟ یہ تجارتی سود پر, اس لیے کہ ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ اس میں سے اتنا فیصد آپ کو دیا جائے گا.
تو کہا کہ حضرت ہمارے سر سید صاحب یہ تجارتی سود تو ابو جہل نے بھی کیا ہے. اب آپ کہتے ہو کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا اس لیے زمانے میں نہیں ہوگا، تو یہ کون سی بات ہے؟ تو ایسے بہت سارے واقعات ہمارے فقہا تو فقہا ہوتے ہیں نا، فقیہ کہتے ہیں جس کو ہے، تاریخ سے بھی اپنا مسئلہ اٹھا کے لاتے ہیں. کتاب و سنت سے تو ہے، لیکن کہاں سے اٹھا کے لاتے ہیں؟ تاریخ سے بھی. جس تاریخ کو ہم لوگوں نے پڑھنا کیا کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، اس تاریخ سے بھی اپنے مسائل ایک نہیں. پھر اس کے بعد کہا ہند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ہند بنت عتبہ آئی، حضرت عمر کے پاس آئی اور عمر سے کہا کہ میں تجارت کرنا چاہتی ہوں، لہذا آپ مجھے بیت المال میں سے قرض دیجیے. تو ایسے بہت سارے واقعات کو جمع کر کر کہا کہ یہ آپ کا کہنا غلط ہے. قرآن نے الربا کا لفظ استعمال کیا، اور ربا کے لفظ میں جو بھی فٹ ہوگا وہ حرام ہوگا، اسے دنیا میں کوئی مائی کا لال حلال قرار دے سکتا نہیں ہے. لہذا تجارتی سود اور مہاجنی سود اور انٹریسٹ اور یوزری کا چکر چھوڑ دیجیے اور سیدھا سیدھا کہ چاہے بینک کا سود ہو چاہے کوئی دوسرا سود ہو، ہر طرح کا سود شریعت میں حرام ہے. یا تو وہ ربا الفضل میں آئے گا یا وہ ربا النسیئہ میں آئے گا. احادیث مبارکہ میں ربا الفضل کو بیان کیا گیا ہے، اسی لیے اس کو ربا الحدیث بھی کہتے ہیں، اور قرآن کریم میں ربا النسیئہ کو بیان کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اسے ربا القرآن بھی کہا جاتا ہے. تو اس لیے سود حرام ہے، اسے کوئی حلال قرار دے سکتا نہیں. اسی طریقے سے ہماری شریعت مطہرہ نے جوا کو حرام قرار دیا. اب آپ اس کو لاٹری کا نام دو، آپ اس کو طرح طرح کے ہمارے زمانے میں نام دی جاتے ہیں، تو ان ناموں کے دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری شریعت نے کہا کہ جہاں پر ایک کا فائدہ اور دوسرے کا مکمل نقصان یقینی ہو وہ ہے جوا. وہ کیا ہے؟ جوا میں ایسے ہوتا ہے 10 لوگ جمع ہو گئے، 100 اس نے رکھا، 100 اس نے رکھا، 100 اس نے رکھا، اور پھر اس کے بعد جس کے نام کا نکلا پورے 1000 اس کے ہو گئے، تو 9 کا نقصان ہوا اور 1 کا فائدہ ہوا. تو ایسا کوئی بھی کام جس میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو رہی ہو، اب وہ جو 900 اس کو ملے، اس 900 کے اوپر اس کی کیا محنت ہے؟ اس نے کون سا رسک اٹھائے؟ کچھ بھی نہیں اٹھائے، ایسے ہی مل گئے. اسی لیے اس کو میسر کہتے ہیں، آسانی سے مال حاصل کرنے کی چیز. یسر سے بنا ہے کہ بڑی آسانی سے آدمی، اس میں ایسا ہوتا ہے بڑی آسانی سے مالدار بھی ہوتا ہے اور بڑی آسانی سے پھکٹا بھی بنتا ہے. جوا کھیلنے والا یہ آسانی سے مالدار بھی ہوتا ہے اور آسانی سے فقیر بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ کھیلنے کے لیے بیٹھتا ہے جب تک کہ ہارتا نہیں اس کے ساتھی اس کو چھوڑتے نہیں. جوئے میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک کہ ہارتا نہیں اس کو چھوڑتے، اور بالفرض محال اگر اس نے چھوڑ بھی دیا تو دوسرے دن آ کر وہ کھیلے گا، تو مطلب ہار کے بغیر دوسرا کچھ ہوتا نہیں. تو ہماری شریعت نے اسے حرام قرار دیا. یہ عبادت النفس سے ساری چیزیں حرام ہیں. بہت ساری وہ بیوعات جس کو امام صاحب بیان کرنے جا رہے ہیں ابھی، بیع المنابضہ، بیع الملابسہ، بیع تلقی الجلب، بیع الحاضر للبادی، جن کو تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، جس کے ساتھ ہمارے عصر حاضر کے بہت سارے مسائل وابستہ ہے. تو یہ سب حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مکروہ ہے. اس کے جواز کا کوئی شریعت کے اندر میں کوئی جواز اس کا فراہم ہو سکتا. اس کو کہتے ہیں یہ خدائی پابندی. یہ کیا ہے؟ دوسرے نمبر پر اسلام اخلاقی پابندی عائد کرتا ہے. اسلام میں معیشت ہو، سیاست ہو، معاشرت ہو، ہر چیز یہ عقیدے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ عقیدے کے ساتھ. ہر چیز کا تعلق عقیدے سے. اسی لیے اگر کوئی بغیر کسی تعویل کے سود کو اگر حرام کو حلال سمجھتا ہے، تعویل نہیں کرتا ہے، سر سید تعویل کی، اگر تعویل نہیں کرے تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ، وہ کافر ہے. اس لیے کہ اس نے صریح آیت کریمہ کا انکار کیا، اور کافر ہونے کے لیے ایک آیت کا انکار بھی کیا ہے؟ کافر. تو اس لیے ہماری شریعت میں ہر چیز کو عقیدے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. اور آج ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے ہی کو تفصیل کے ساتھ نہیں جانتے ہیں. بہرحال تو دوسری پابندی اخلاقی پابندی.
اسلام اس دنیا کے اندر میں آیا ہے کیوں؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اس دنیا سے فتنے کا خاتمہ، اس دنیا سے برائی کا خاتمہ، بد اخلاقی کا خاتمہ، بد کرداری کا خاتمہ، یہ من مقاصد الاسلامی، اسلام کے بنیادی اور اہم ترین مقاصد میں سے۔ لہذا ہر وہ چیز جو انسان کے اخلاق کے بگاڑ کا سبب ہو، شریعت میں وہ حرام۔ اگر دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں سرمایہ داریت، جمہوریت، اشتراکیت اور کمیونزم کی جگہ پر، اجتماعیت کی جگہ پر اسلام ہوتا تو عورتیں برہنہ اور نیم برہنہ ہو کر ایڈورٹائز میں آنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اخلاقی پابندی۔ کون سی پابندی؟ اخلاقی۔ عورتوں کا برہنہ یا نیم برہنہ حالت میں آنا جائز نہیں۔ اسی طریقے سے ہر وہ چیز جو انسان کے اخلاق کو بگاڑے۔ اب شراب حرام ہے، اسی کے ساتھ ساتھ شراب اخلاق کو بھی بگاڑتی ہے، کیونکہ شراب پینے کے بعد انسان قرآن پڑھتا ہے۔ ارے بھائی شراب پینے کے بعد اتنی بڑی بڑی کیا کرتا ہے؟ گالیاں دیتا ہے۔ ارے بھائی دیتا ہے نا۔ شرافت سے رذالت کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو خود معلوم نہیں وہ کہاں ہے۔ حضرت مولانا عبد الباقی صاحب دریابادی مرحوم نے تفسیر ماجدی میں شراب کے اوپر بڑا اچھا کلام کیا ہے، خاص طور پر انگریزی میں جو تفسیر ہے اس میں اور تفصیل سے آپ نے کلام کیا، اردو میں بھی آپ نے لکھا ہے تو، لیکن مولانا عبد الباقی صاحب دریابادی کی تفسیر کو پڑھنا چاہیے۔ البتہ جہاں جہاں پر مولانا سے چوک ہوئی ہے ان چوکوں سے واقف ہو کر پڑھنا چاہیے۔ اس سے کیا ہونا چاہیے؟ واقف ہو کر پڑھنا چاہیے۔ ہمارے حکیم فخر الاسلام صاحب نے شاہراہ علم میں ان کی تفسیروں میں کہاں کہاں پر ان سے غلطیاں ہوئی ہے اس پر قسط وار 10-15 قسطوں میں ایک مضمون لکھا ہے، تو اس لیے اسے استفادہ ضرور کرنا چاہیے۔ عصر حاضر میں جو ہمارے سامنے نوجوان ہیں ان نوجوانوں کو دین پر لانے کے لیے اس سے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، مگر اس شرط کے ساتھ۔ بہرحال تو اخلاقی پابندی اسلام میں، لہذا ہر وہ چیز جو اخلاق کو بگاڑے شریعت اسے حرام قرار دے، شریعت اس کی کبھی اجازت نہیں دے سکتی ہے۔ تیسری قسم کی ریاستی پابندی شریعت میں کیا ہوتا ہے؟ ریاستی پابندی، ریاستی پابندی کا مطلب یہ ہے کہ حالات کی وجہ سے اگر حکومت کسی چیز کے خرید و فروخت کو ناجائز قرار دے دے تو اس صورت میں آپ کو بھی اس کا پابند ہونا ہوگا۔ جیسے اگر کہیں پر ہیضے کا مرض عام ہو گیا، انسان کا پیٹ خراب ہو کہ لوگ اس سے مر رہے ہیں اور ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کی وجہ فلاں فلاں ٹھنڈا کھانا اور ٹھنڈا پینا ہے، تو حکومت اس پر پابندی لگا دے گی تو وہ آپ کے لیے کیا ہو جائے گی؟ لیکن وہ عارضی حرام ہے، جب تک کہ حکومت اس پر پابندی لگائے۔ جب پابندی ہٹا دے گی تو پہلی جو دو پابندیاں ہیں وہ دائمی ہے اور دوسری ایک پابندی ہے وہ کیسی ہے؟ عارضی۔ جیسے لاک ڈاؤن، لاک ڈاؤن کیا ہے؟ یہ بھی اسی میں سے ہے کہ انہوں نے، حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ اس کا صرف یہی حل تھا لاک ڈاؤن کیا جائے، نہیں، اس کے اور بھی بہت سارے حل تھے، لیکن ان حلوں میں ان کو لوگوں کو پیسے دینا پڑتا تھا اور ان کو تو لینے کی عادت ہے، دینے کی عادت نہیں ہے۔ ان کو لوٹنے کی عادت ہے، لٹانے کی عادت نہیں، تو وہ سب ایسا کیوں کریں گے؟ ہزاروں نہیں، دنیا میں لاکھوں لوگ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھوک سے مر گئے، تو کیا ہوا؟ ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، ایک ہی ہوا نا۔ ارے بھائی کورونا سے نہیں مرا تو بھوک سے مر گئے۔ ارے آپ نے اگر لاک ڈاؤن لگایا تو ان بھوکوں کو کھانا کھلانے کا سوچتے، ان کے بارے میں کوئی فکر کرتے نہیں۔ ہماری حکومت نے بعض جگہ پر تقسیم بھی کیا تو سڑے ہوئے چاول، اس لیے کہ خود ہی سڑے ہوئے ہیں، والجنس یمیل الی جنسہ، اب سڑا ہوا ہی کرے گا۔ تو اس لیے یہ ان تین پابندیوں کے ساتھ ہماری شریعت نے قانون رصد اور طلب کو کیا قرار دیا ہے؟ درست قرار دیا ہے کہ قانون رصد و طلب ہوگا، لیکن جہاں پر خرابیاں بگاڑ آ سکتا ہے ہماری شریعت نے
کیونکہ انسان کیسا ہے، اس کو بہت زیادہ چھوٹ اور ریلیکس بھی نہیں دی جا سکتی ہے، اور اس کو بہت زیادہ جگڑا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ بہت زیادہ چھوٹ دے دو تو حضرت شیطان کے باپ بن جاتے ہیں، جیسا کہ اس دنیا میں آج بنے ہوئے ہیں۔ اور اگر اس کو بالکل جگڑ دیا جائے تو اس صورت میں اس کی طبیعت میں نفختائی آ جاتی ہے، بالکل بے حس ہو جاتا ہے، پھر جو ہونا ہوگا دیکھا جائے گا، وہ جو کرنا وہ کرے گا۔ تو اس کو بالکل جکڑ دیا جائے تب بھی یہ شیطان بن جاتا ہے، بالکل چھوڑ دیا جائے تب بھی شیطان بن جاتا ہے۔ تو ہماری شریعت کے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، ایسا نہیں۔ دنیا میں آیا اپنی مرضی سے آیا نہیں، اپنی مرضی سے جائے گا نہیں، تو جیے گا کیوں اپنی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے آیا، اللہ کی مرضی سے جائے گا، تو اللہ کی مرضی سے جی بھیا، ختم ہو گئی بات۔ آسان بالکل نسخہ ہے کہ جس کی مرضی سے آیا، جس کی مرضی سے جانا ہے، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، تو مسئلہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ نہیں۔ تو بہرحال دنیا کے تمام دنیا میں پچھلے 20-25 سال میں کرائسس ہوا۔ کرائسس سمجھتا ہے؟ الازمہ المالیہ، یعنی اقتصاد کے باب میں کرائسس، اکنومیکل کرائسس، یعنی دنیا میں لوگوں اور بہت سارے ملکوں کے اوپر ان ملکوں کے مفلس ہونے کے خطرات منڈلانے لگے۔ تو جو ایکسپرٹ ہیں، جو ماہرین اقتصادیہ، انہوں نے اس کا جائزہ لیا، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ دنیا کے اکنومیکل کرائسس اور الازمات المالیہ کی بنیادی وجہ الربا، وہ کیا ہے؟ سود ہے۔ اگر اسے ختم کر دیا جائے تو دنیا سے اکنومیکل جو کرائسس تھوڑے تھوڑے سالوں میں ہوتا ہے وہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ اسی لیے اسلامک بینکنگ دنیا میں دن بدن کیا ہوتی جا رہی ہے؟ مقبول ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے طلباء کو بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی تفصیلات کو کیا کرنا چاہیے؟ جاننا چاہیے کہ اسلامک بینکنگ کیا ہے۔ دیکھو، ہر معاشرے میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں: المتشددون والمتساہلون والمتوسطون۔ کچھ متشدد ہوتے ہیں، کچھ متساہل ہوتے ہیں، اور کچھ متوسط ہوتے ہیں۔ نحن امۃ وسطی، ہم امت وسط ہیں، تو ہمیں طرفین کو چھوڑ کر اسی کو پکڑنا چاہیے، وسط طریق کو۔ ابھی بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے، آپ کو کہیں گے یہ مولانا تقی عثمانی صاحب ہے نا، ان کو کچھ سمجھتا نہیں۔ تیرے کو سمجھتا ہے؟ کیا نہیں سمجھتا ہے؟ بولے اسلامک بینکنگ میں وہی چیزیں جو وہاں پر حرام ہے ہلا کر کے اس کو، ایسا نہیں ہے۔ ارے بھائی، اس دنیا میں اللہ نے نظام بنایا ہے، جو شریعت کی آئی ہے، یہ شریعت کا فقہ کی غایت معلوم آپ کو؟ فقہ کی اتنی بڑی بڑی کتابوں پڑھ کر آیا، هل انت تعرف غایت الفقہ؟ ارے غایت فقہ معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ فقہ کی غایت ہے رفع الحرج عن الامتی، امت سے حرج کو اٹھانا، امت سے حرج کو یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، یہاں سے اٹھایا۔ ہمارے فقہاء تو فقہاء ہیں کا رفع الحرج، امت سے حرج کو دور کرنا، حرج میں مبتلا نہیں کرنا۔ یہ متشددین جو ہوتے ہیں یہ حرج میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مقاصد شریعت کے خلاف ہے یہ۔ دیکھو، ہماری شریعت یہ ہے کہ یہ جو دنیا میں نظام ہے، ارے بھیا یہاں امتحان کے لیے آیا ہے، یہاں کھانے پینے کے لیے اور سیر و تفریح کے لیے آیا نہیں ہے۔ نہیں تو بولے گا کیوں؟ قرآن کہتا ہے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ، قرآن کہتا ہے سیر و تفریح کرو اور تم نہ بولتے ہو، تو وہاں بھی قرآن فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، ذرا اس لیے سیر کر تاکہ مجرمین کے انجام کو دیکھے، اس لیے سیر مت کر کے مزے اڑائے۔ اس نے قرآن کو معلوم تھا کہ بڑی بڑی شخصیتیں آئے گی
اور بھاری بھاری اجتہادات کیا کرے گی؟ پیش کرے گی. ایک سے ایک اجتہاد، استنباطات بھی ایسے ہوں گے کہ بس حضرت ہی حضرت. تو اس لیے ہماری کیا کہہ رہے ہیں، رفع حرج کے لیے شریعت آئی. ہماری شریعت کس کے لیے آئی؟ رفع حرج کے لیے. اب جب اصل میں آپ کی چھٹی ہو گئی ہے اور جب مجمع کا دماغ غائب ہو جاتا ہے تو پھر حضرت کا دماغ بھی کیا ہو جاتا ہے. تو میں بھی آپ کو چھوڑنے کے چکر میں میری بات میرے ذہن سے منتشر ہو رہی ہے، لیکن بات پوری کر کے چھوڑ گا، ایسے چھوڑنے والا نہیں ہوتا. تو رفع حرج یہ کیا ہے؟ شریعت کا مقصد. تو میں کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کیا کہیں گے کہ یہ اسلامک بینکنگ والے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، جو حرام ہے اسی کو گھما کر کیا کر دیتے ہیں، حلال کرتے ہیں. تو ایسا نہیں. میں نے کہا 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی فتویٰ پوچھو ان کو حرام، جیسے ان کی ڈکشنری میں حرام اور ناجائز کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. ایسا. اور سننے والا بھی سوچتا ہے کہ یار یہ شریعت میں حرام کے علاوہ دوسرا کچھ بھی ہے یہ نہیں. تو نہیں، ایسا نہیں. دیکھو میں ابھی ذہن میں کہاں سے بھٹک گیا. میں بتا رہا تھا کہ یہ دنیا میں امتحان کے لیے آئے. اب جب اس امتحان کے لیے دنیا کے اندر میں آئے تو اللہ رب العزت نے کیا کیا، اگر کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو اللہ نے اس کا شرعی متبادل دنیا میں رکھا ہے. ہر حرام کے سامنے ایک حلال ہوتا ہے، ہر حرام کے مقابلے میں ایک حلال ہوتا ہے، لیکن اس حلال کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. اس حلال کیا کرنا پڑتا ہے؟ ڈھونڈنا پڑتا ہے. وہ حلال اتنی آسانی کے ساتھ ایسا کہ آپ کو نہیں بولتا ہے میں حلال ہوں، اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو ہمارے فقہا یہی کہا امت سے رفع حرج کے لیے متبادل شرعی ایسے حلول کو تلاش کرتے ہیں جو شریعت کے بھی موافق ہو اور لوگوں کی ضرورتیں بھی آسانی کے ساتھ اس کے ذریعے سے کیا ہو جاوے؟ پوری ہو جاوے. اب دیکھیں جیسے ہماری شریعت نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، برابر. لیکن معلوم تھا شریعت کو کہ سرمایہ دارانہ نظام کے بڑے بڑے سورما آئیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو ریڑھ کی ہڈی ہے اکانومی کے لیے، اس کے بغیر کیسے چل سکتا ہے. تو شریعت نے اس کا متبادل حلال قرار دیا. کیا ہے اس کا متبادل؟ الشرکۃ والمضاربۃ. الشرکۃ، شرکت اور مضاربت کیا ہے؟ یہ سود کا شرعی متبادل ہے. آپ کہیں کہ کیسے سود کا شرعی متبادل ہو گیا؟ کچھ بھی. ہاں، یہ ایسے سود کا متبادل ہے شرعی کہ شریعت مطہرہ نے کیا کہا کہ آپ کے پاس 1 لاکھ روپے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ محنت نہ کریں مگر آپ کو کچھ مل جائے، تو اب آپ کے سامنے 2 راستے. یا تو آپ کسی کو قرض لے کر سود لیں، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا. شریعت نے اس کا دوسرا راستہ بتایا. کیا راستہ بتایا؟ کہ اگر آپ آسانی سے پیسہ ہی کمانا چاہتے ہیں تو اتنی آسانی سے بھی نہیں ملے گا. دنیا میں آیا ہے بھیا، جنت میں نہیں ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ رزق تو اٹھانا پڑے گا، کیونکہ نفع اس وقت تک تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا جب تک کہ تم رزق نہیں اٹھاؤ. یہ ایک دم بنیادی اصول ہے شریعت کا کہ رزق کے مقابلے میں ربح ہوتا ہے، ضمان کے مقابلے میں ربح ہوتا ہے. اذا لم يكن ضمان لم يكن ربح. جہاں ضمان نہیں وہاں پر ربح بھی نہیں ہوگا. تو اب کہا کہ اگر آپ ایسا ہی چاہتے ہیں تو تھوڑا سا ریلیکس دیا شریعت. ایک کام کرو، آپ کسی ہوشیار تجارت کرنے والے کو پکڑ لو، جو ہے تو ہوشیار، دماغ ہے، کھوپڑی ہے، تجارت میں کام کرتی ہے، مگر اس کے پاس پیسے نہیں. اس کے پاس کیا نہیں ہے؟ پیسے. تو آپ کا پیسہ ہو جائے گا اور اس کا دماغ ہو جائے گا، نفع آئے گا، اس کو آپس میں تقسیم کر لینا، شرکت کرنا. اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو بھائی آدھے پیسے تیرے
اور آدھے میرے، جو نفع آئے گا اس میں سے آدھا تیرا اور آدھا میرا. تو یہ نفع اس کو کیوں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر خسارہ ہوا تو نقصان ہوا. رسک، ٹینشن کیا ہے؟ تو اس لیے وہ حلال. تو رزق ہے اس میں، تو اس لیے تو شرکت. اور اگر کوئی سامنے والا ایسا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف دماغ ہے، باقی کچھ نہیں، تو شریعت نے کہا کہ وہ بھی ہے مزاحمت کر. کیا کر لیں گے؟ مزاحمت. رب المال بن جائیں گے آپ اور وہ مزاحم بن جائے گا، اور آپ جو پونجی دیں گے اس کو رأس المال کہا جائے گا. وہ تجارت کرے گا، آپ نے طے کر لیا کہ بھئی یہ میرے پیسے ہیں، آپ محنت کیجئے اور جو کچھ نفع آئے گا اس نفع میں سے آپ کا 30% اور 70% میرا. تو بات وہی ہوئی، لیکن شریعت نے اس کو حلال قرار دیا، متبادل بات. تو ہمارے جو فقہا اسلامک بینکنگ کے ذریعے سے کام کرتے ہیں وہ شرعی متبادل بناتے ہیں. وہ کیا بدلاتے ہیں؟ شرعی متبادل. اب کمرشیل بینک، سود والی بینکیں اتنی عام ہو چکی ہے، اگر ہم اپنا کوئی نظام اور سسٹم نہیں لائیں گے تو آج تو اس کے بغیر کام ہی نہیں چلتا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی جانیں. ہمارے جامعہ کا ایک طالب علم ہے، ہمارے دوست کویت میں، وہ یہاں پڑھ کر گیا، عادل. وہ بینکنگ میں تخصص کر رہا ہے ملیشیا میں، الجامعہ الاسلامی العالمیہ مالیزیا. وہاں پر کیا کر رہا ہے؟ بینکنگ میں وہ تخصص کر رہا ہے، اور ماشاءاللہ وہاں پر بالکل ممتاز طالب علموں کو اس کا کیا ہوتا ہے؟ شمار ہوتا ہے. تو اس لیے ضرورت ہے کہ معاشرے کو جس چیز کی ضرورت ہے اگر ہم علماء اس کو مہیا نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ ہم کو کیا کہیں گے کہ آؤٹ آف ڈیٹ. یہ مولانا لوگ کیا ہے؟ آؤٹ آف ڈیٹ. مولانا لوگ کو آؤٹ آف ڈیٹ کے بجائے اپ ڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے. آؤٹ آف ڈیٹ ہونے کے بجائے اپ ڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے. اگر اپ ڈیٹ ہے تو معاشرے میں وہ اپنا اثر بتا سکتے ہیں، اور معاشرے میں ان کے اثر سے فائدہ کیا ہوگا؟ معاشرے کے اندر میں دین کی طرف رغبت پیدا ہوگی. تو اپنے اپڈیٹ ہونے کا مقصد اپنا اسٹیٹس بڑھانا نہیں، اپنے اپڈیٹ ہونے کا مقصد اپنے آپ کو مقبول بنانا نہیں. اپنے اپڈیٹ ہونے کا مطلب اپنے آپ کا کوئی فائدہ حاصل کرنا نہیں. اپنے اپڈیٹ ہونے کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ امت کو میری ذات سے دینی فائدہ پہنچے. امت کو میری ذات سے کیا پہنچے؟ دینی فائدہ پہنچے. بہرحال تو یہ ہے اسلام کا نظام معیشت. یہ کیا ہے؟ اسلام کا نظام معیشت. اسلام کہتا ہے کہ بھائی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ بد اخلاقی ہے، یہ اخلاق ہے، تو اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں فقد فاز فوزا عظیما. اور اگر اسے چھوڑے گا تو فقد خسر خسرانا مبینا. دو ہی راستے ہیں، دو ہی راستے ہیں، اما الجنت و اما النار. یا تو حفرۃ من حفر النار یا پھر روضۃ من ریاض الجنہ. اللہ رب العزت ہم سب کو روضۃ من ریاض الجنہ والا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.